بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح ایک قانونی عمل ہے جو اسلامی شریعت کا حکم ہے۔ اس کے ذریعے ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھی گئی۔ خاندان انسان کی امتیازی خصوصیت ہے۔ توالد تناسل جانداروں میں موجود ہے، لیکن وہاں خاندان موجود نہیں ہے۔ جانور کا بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے تابع رہتا ہے اس وقت تک جب تک اپنی خوراک خود لینے پر قادر نہ ہو، اور جب وہ اپنی خوراک خود لینے پر قادر ہو جائے تو ماں سے بھی تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ انسان ایسا نہیں ہے۔ انسان اپنے وجود میں، بقا میں، تربیت میں، پرورش میں، زندگی کے ہر مرحلے پر، حتیٰ کہ موت کے بعد بھی دوسرے انسان کے تعاون کا محتاج ہے۔ تنہا اور انفرادی زندگی انسان گزار ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اول روز سے اس بات کا اہتمام کیا کہ انسان کو ایسے افراد مہیا کیے جائیں کہ جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہوں، جو اس کے دکھ میں، غم میں، تکلیف میں، راحت میں، خوشی میں اس کے ساتھ شریک ہوں، زندگی اس کے لیے آسان ہو، اور ایسا ماحول فراہم کیا جائے کہ اس ماحول کے نتیجے میں جو نئی نسل دنیا میں آئے تو اس ماحول کی وجہ سے اس نئی نسل کی تربیت آسان ہو، اس کی شخصیت بنے، اور جس نوعیت کا انسان اللہ کو مطلوب ہے اس نوعیت کا انسان وجود میں آئے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ خاندان کا نظام انسان کو دیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا کے ذریعے یہ پہلا رشتہ ہے، پہلا جوڑا ہے اور پہلا خاندان ہے جو قائم ہوا، اور اس کے بعد اب قیامت تک نکاح قانون کے ذریعے یہ جوڑا قائم ہوتا رہے گا۔ یہ وہ واحد رشتہ ہے کہ جس میں انسانی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ یہ براہ راست اللہ کے حکم کے تحت وجود میں آتا ہے۔ اور جتنے بھی انسانی رشتے ہیں ان سب کا وجود اس رشتے کے وجود کے بعد ہے۔ ماں باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، چچا، ماموں، تایا، خالہ، پھوپھی، نانا، نانی، دادا، دادی، فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن، یہ جتنے بھی رشتے ہیں ان سب کی بنیاد میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ پہلے وہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر یہ باقی رشتے وجود میں آتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کے رشتے کو الہامی رشتہ کہا جاتا ہے۔ یہ رشتہ قانون کے ذریعے تو بنتا ہے اور قانون کے ذریعے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے چلتا، سنبھلتا، خوشگوار قانون کے ذریعے نہیں ہے کہ میاں بیوی اصرار کرے کہ ازرو قانون جتنی ذمہ داری ہے اتنے اٹھائیں گے، باقی نہیں، تو پھر گھر نہیں چل سکتا ہے، پھر خاندان نہیں بن سکتا ہے۔ اس غرض کے لیے اللہ رب العالمین نے 3 تعلیمات انسان کو دی ہیں کہ جس کے نتیجے میں اس کا خاندان مستحکم ہو جائے۔ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 عدل، نمبر 3 احسان۔ تقوی یہ ہے کہ میاں بیوی اس بات کا احساس رکھیں کہ ہم اللہ کے حکم کے تحت اس بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ ابھی قرآنی آیات پڑھی گئی، احادیث کی قرات ہوئی، گواہوں سے گواہی لی گئی، قول اور قرار ہوا۔ ہمارا ایمان اس پورے منظر کو اللہ اس وقت براہ راست دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نام پر یہ رشتہ وجود میں آیا ہے، لہٰذا میاں بیوی کے ذمہ اللہ نے حقوق، فرائض متعین کیے ہیں۔
ان کی ادائیگی وہ کرے، نہیں کرتا، اس معاملے میں کوتاہی کرتا ہے، ظلم اور زیادتی کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ اس کا احتساب کرے گا۔ لہذا خوف الہی اپنے دل میں پیدا کرے اور اس رشتے کے جو لوازمات ہیں اور جو احکامات اور ہدایات اور تعلیمات ہیں اس کو پورا کرے، یہ ہے تقوی۔ دوسرا ہے عدل۔ عدل یہ ہے کہ جو حقوق دونوں کے ذمے ہیں، ایک دوسرے کے ان حقوق کو درست طریقے سے ادا کیا جائے۔ تیسرا ہے احسان۔ احسان یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھیں، درگزر کا رویہ رکھیں، ایک دوسرے کے غلطیوں کو معاف کر دیا کریں، ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ ان تین باتوں پر اگر عمل ہو جائے، تقوی، عدل، احسان، اس کے نتیجے میں یہ رشتہ مستحکم ہوتا ہے۔ یہ رشتہ قانون کے ذریعے بنا، اس کے بعد ایک کو میاں کی شوہر کی ذمہ داری ہے اور دوسرے کو بیوی کی ذمہ داری ہے۔ بحیثیت شوہر اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے گا، اس کا خرچہ اٹھائے گا، اس کی دینی اور اخلاقی تربیت کا خیال رکھے گا۔ ان تین کے بارے میں ہر شوہر سے قیامت میں اللہ سوال کرے گا۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس کے ماتحت جو افراد ہیں اس کے بارے میں وہ قیامت میں جواب دہ ہے اللہ کو۔ تو شوہر سے سوال ہوگا بیوی اور بچوں کے بارے میں، تو یہی سوال ہوں گے۔ لہٰذا شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تین باتوں پر عمل کرے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، خود بھی نماز پر قائم رہو۔ یہ نہیں کہ خود تو نیک ہو، خود تو نمازی ہو، خود تو دیندار ہو، لیکن بیوی کس حال میں ہے، بچے کس حال میں ہیں، ان سے بے خبر ہو، تو ایسا نہیں کرو گے۔ یہ بیوی اور بچے تمہاری نگرانی میں ہیں، ان کی تربیت، ان کی پرورش، اس کو دین سکھانا، دین پہ چلانا اللہ کے حکم کے مطابق شوہر کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ نہیں کہ خود تو بچتے ہو، خود تو جو ہے گناہ سے دور رہتے ہو، لیکن گھر کا ماحول کیا ہے، بچے کس کیفیت میں ہیں، اس کے لاپرواہ ہو کر کے صرف اپنی اصلاح کی فکر ہے، تو ایسا نہیں کرو گے۔ خود بھی بچو گے، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ گے۔ لہذا شوہر کی دوہری ذمہ داری ہے، اپنی بھی اور بیوی اور بچوں کی بھی۔ دوسری جانب بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ کے ماں سوا کسی اور کے سامنے سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم کرتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاتون اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی رہا، وہ جنت میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاتون 5 وقت نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی نگہبانی کرے، شوہر کے بچوں کی نگہبانی اور حفاظت کرے، شوہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل نہ ہونے دے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ اس طرح اگر وہ عمل کرے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ یہ عورت جنتی ہے،
صرف جنت ہی نہیں ہے بلکہ اس کو یہ مقام ہے کہ 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے وہ چاہے داخل ہو جائے۔ بیوی کے حقوق شوہر پر، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو ایک تعلیم دی ہے، اگر وہ اس پر عمل کرے تو اپنی بیوی کے تمام حقوق بحسن خوبی ادا کر دے۔ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ بہتر سے مراد نرم رویہ، محبت، پیار، شفقت، درگزر کا رویہ، سختی کا رویہ نہ رکھے، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت غصے کا عالم میں، ہر وقت بیوی کے اوپر ایک خوف طاری کر دینا۔ فرمائی یہ تم میں بہتر نہیں ہے، بہتر وہ ہے جو نرم ہو، جو گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ لہٰذا جو اس کیفیت میں گھر پہ رہے گا وہ اپنی بیوی کا ہر حق بحسن خوبی ادا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی عورتوں سے متعلق، میرا تاکیدی حکم یاد رکھو، عورت پسلی سے پیدا کی گئی، تم نے اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی توڑ دو گے۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ عورت کے مزاج میں طبعاً فطرتاً ٹیڑھ پن موجود ہے، وہ کمزور ہستی ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے، لہٰذا وہ ایک حال میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ کوئی مشین نہیں ہے، وہ کوئی مشین کی طرح جو انسان اس کو چلائے، ایسا نہیں ہے۔ اس سے غلطی ہوگی، اس سے کوتاہی ہوگی، اس سے غفلت ہوگی۔ لہٰذا فرمایا اگر تم نے سختی کی، ہر معاملے میں اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی، ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دیا، ہر وقت محاسبہ شروع کر دیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ تم اپنے گھر کو برباد کر دو گے، یا تو تم طلاق دو گے یا پھر وہ خلا لے کے چلی جائے گی۔ لہٰذا گزارا کرو گے۔ گزارا کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مؤمنہ بیوی کے کسی عیب کی وجہ سے اس سے بغض نہ رکھے، دوسری خوبیوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ عورت کے مزاج میں، مفہوم حدیث یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان 100% کامل نہیں ہے، انسان مرکب ہے خوبیوں سے کمزوریوں سے، لہذا خوبیوں سے فائدہ اور کمزوریوں کو نظر انداز کرنا، اس سے گھروں کے معاملات چلتے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اس میں اگر کوئی کوتاہی ہے تو خوبی بھی تو موجود ہے، کوتاہی کو نظر انداز کرو، خوبی پر اپنی نظر رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تشبیہ دی ہے پسلی سے، اہل علم نے نکتہ یہ بیان کیا، پسلی دل کے قریب ہے اور بازو کے سہارے پسلی محفوظ ہے۔ بیوی بھی شوہر سے 2 چیزیں چاہتی ہے، دل سے محبت اور اس کی حفاظت، ہمیشہ تابع رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم کھاتے ہو پہنتے ہو اپنی بیویوں کو کھلاؤ پہناؤ، خبردار ان کے چہروں پر مت مارنا، ان کی برائی لوگوں کے سامنے مت بیان کرنا، ان کو گھروں سے نہ نکالنا۔ ہاں ناراضگی ہے، کمرے میں بستر الگ کر سکتے ہو، انسانی نفسیات کا خیال رکھا ہے، بعض اوقات ناچاقی ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، طریقہ بتایا، کمرے میں بستر الگ کرو گے، اس سے زیادہ کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دی ہے کہ مار پیٹ کرو، گالم گلوچ کرو، طلاق دے دو، گھر سے نکالو، سسرال چھوڑ کے آؤ، وہ خود میکے چلی جائے، ایک دوسرے کی شکایتیں والدین سے کرنے لگو، بہن بھائیوں سے ذکر کرنے لگو۔ خبردار ان میں سے ایک کام نہیں ہونا چاہیے ورنہ رشتہ خراب ہوتا ہے۔ اول تو یہ نوبت آنی ہی نہیں چاہیے، اللہ نے اتنا میٹھا رشتہ بنایا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود اس میں تلخی پیدا ہوتی ہے تو تلخی کا سبب ہم خود ہوتے ہیں، ہماری کوتاہی ہوتی ہے۔ لہذا اول تو یہ نوبت نہ آئے، لیکن اگر کبھی ایسی صورت بن گئی تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے
کہ دونوں ایک دوسری کی بات کو سنیں، سمجھیں، جس کی غلطی اپنی اصلاح کر لیں، ضد اور انا کو درمیان میں نہ آنے دیں۔ رشتے جو خراب ہوتے ہیں، خاندان میں جو بگاڑ آتا ہے، اس کا سبب جھگڑا نہیں ہوتا ہے کہ جی جھگڑا ہو گیا تو اس وجہ سے جو ہے رشتہ خراب ہو گیا، نہیں، جھگڑوں کی وجہ سے رشتہ نہیں خراب ہوتا ہے، رشتہ خراب ہوتا ہے ضد اور انا کی وجہ سے، کہ میں کیوں جھکوں، میں کیوں معافی مانگوں۔ یہ جو میں ہوتی ہے یہ جو ہے بگاڑ کا سبب بنتی ہے، لہٰذا اس ضد اور انا کو درمیان میں نہ آنے دیں۔ اور نکتے کی بات آپ کو بتاؤں، وہ یہ کہ میاں بیوی کی صورت میں اللہ نے یہ جوڑا ایسا بنایا ہے، نہ اس میں کوئی ہارتا ہے نہ کوئی جیتتا ہے، لہٰذا جس کی غلطی اپنی اصلاح کر لیں، خوشی خوشی زندگی بسر کریں۔ یہ ہے وہ طریقہ جس کے نتیجے میں ہم اپنے رشتے کو مستحکم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس رشتہ ازدواج کو نعمت کے طور پر اس طرح بیان کیا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے جنس کے جوڑے بنائے۔ کیوں بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو، تمہیں جو ہے دنیا کے اندر ہر اعتبار سے ایک سکون اور اطمینان کی زندگی حاصل ہو جائے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے، اللہ فرما رہا ہے، ہم نے تم دونوں کے دلوں میں، میاں بیوی کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کی ہے۔ کیسی الفت محبت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم نرى للمتحابین مثل النکاح، ہم نے دو باہم محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہترین طریقہ دنیا میں نہیں دیکھا۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جس طرح کی محبت میاں بیوی میں ہے، اس طرح کی محبت دنیا کے کسی جوڑے اور کسی رشتے میں نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں تب جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق عمل ہو۔ آج اگر ہمارے گھروں میں انتشار ہے، اختلاف ہے، سکون ختم ہو گیا ہے، بے چینی کی کیفیت ہے، تو اس کا سبب ہی یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، جس کے نتیجے میں چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو جو ہے شیطان ہوا دیتا ہے اور وہ پھول جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی اپنے تعلقات کو درست رکھنے کے لیے ان باتوں کی پابندی کریں۔ نمبر 1، دونوں ایک دوسرے پر مکمل اعتماد رکھیں، شک اور وہم کو قریب نہ آنے دیں، مکمل اعتماد ہو۔ نمبر 2، دونوں ایک دوسرے کا مکمل اور عزت اور احترام کریں۔ نمبر 3، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رویہ رکھیں۔ محبت کا رویہ یہ ہے کہ زبان میٹھی ہو، انداز پیار کا ہو، کبھی کبھی تحفے تحائف دیا کریں، اس سے تعلق بڑھتا ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ گھر کے معاملات دونوں باہمی مشاورت سے کریں۔ شوہر کو اگرچہ یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنا فیصلہ نافذ کرے، لیکن بہترین طریقہ یہ کہ اپنی بیوی کو اعتماد میں لے، اس کی مشورے کو دیکھے، اگر اس کا مشورہ اچھا ہے، بہتر ہے، اس کا شکریہ ادا کرے، اس کو جزاک اللہ کہے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ ان 4 باتوں پر اگر عمل ہوگا تو اس کے نتیجے میں رشتہ مستحکم ہوگا، خوشگوار ہوگا، کبھی اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ آخر میں بزرگوں سے گزارش اور نوجوانوں کو نصیحت۔ بزرگوں سے میری گزارش یہ کہ جب کوئی بچی بہو بن کر ان کے گھر آتی ہے، وہ ایک نئے ماحول میں آ رہی ہے، ماں باپ کا ماحول اور ہوتا ہے، وہاں ناز کے ساتھ رہتی ہے، وہاں اس کی غلطی کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اب نئے ماحول میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ آ رہی ہے، لہٰذا اس کی حوصلہ افزائی کریں، اسے شاباشی دیں، اس کی غلطی کو درست کریں، آہستہ آہستہ نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائے گی، اپنی ذمہ داری کو وہ پہچان لے گی۔ نوجوانوں سے میری گزارش، شادی سے قبل جس طرح وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں۔
ایک چھت کے نیچے رہنا ممکن نہیں، اڑوس پڑوس میں رہیں مگر قریب رہیں، ساتھ رہیں، خدمت کریں، دعا لیں، ان کی رہنمائی میں زندگی گزاریں۔ آج اگر تم جوان ہو تو اس کے پیچھے تمہارے باپ کی محنت ہے، تمہاری ماں کی محنت ہے، ان کے شب و روز، ان کی کمائی، ان کا خون پسینہ، اس کے نتیجے میں آج ایک کامل انسان کی حیثیت سے کھڑے ہو۔ لہٰذا اپنے والدین کو مت چھوڑو، ان کے ساتھ رہو گے، ان کی خدمت کرو گے۔ اور جو نئے رشتے قائم ہوئے ہیں، ساس ہے، سسر ہے، دیگر رشتے ہیں، عزت کرو، احترام کرو، خیال رکھو۔ اگر کبھی اونچ نیچ کسی بھی جانب سے ہو جائے، کبھی ساس کچھ کہہ دے، سسر کچھ کہہ دے، نند کچھ کہہ دے، نظر انداز کر دو، اپنے رشتے پر توجہ دو گے، اپنے رشتے کو مستحکم کرو گے۔ ان باتوں پر اگر ہم نے عمل کیا تو ہمارا گھر جنت کا نمونہ ہوگا، اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہوگا، اور قیامت میں اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کا سبب بنے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔